اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سورۃ الفلق میں جو اللہ کی پناہ پکڑنے کے سلسلے سے اور جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی جائے ان چیزوں کا اور ان مخلوقات کا اور ان شرور اور فتن کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک سورۃ الناس ہے۔ اس میں بھی اللہ کی پناہ پکڑنے کا اور اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں جو ایک ظاہر کھلا ہوا فرق نظر آتا ہے، سورۃ الفلق میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ سنا اللہ کی پناہ مانگی گئی، اور سورۃ الفلق میں یہ ترتیب رہی کہ اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی اور تین چیزوں سے پناہ مانگنے کو کہا گیا۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کو نمودار کرنے والا ہے۔ تو سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت ہے، اور پناہ مانگنے کا تذکرہ رات کے اندھیرے سے، جادوگروں کے جادو سے، حاسدین کے حسد سے۔ تو اللہ کی ایک صفت اور تین چیزوں سے پناہ یہ بیان کیا گیا۔ اب جو سورۃ الناس ہے اس میں معاملہ الٹا ہے۔ سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت تھی، تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی۔ سورۃ الناس میں اللہ کی تین صفتیں ہیں، پناہ ایک سے مانگی گئی ہے۔ تین صفتیں اللہ کی، اوپر تو صرف رب الفلق تھا، یہاں پر رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ کی تین صفتیں۔ اوپر تو تین چیزوں کے شر سے تھا، یہاں صرف شر الوسواس الخناس، ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے۔ تو اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اوپر ایک صفت تین شرور، اور یہاں پر تین صفت اور ایک شر ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفلق میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم تھا، جن چیزوں کے شر اور نقصان سے پناہ مانگنے کا حکم تھا، وہ تمام چیزیں انسان کے ظاہر، انسان کے جسم اور انسان کو دنیا میں نقصان پہنچانے والی تھی۔ اور سورۃ الناس میں جس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ انسان کو آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہیں، اور انسان کے ایمان اور روح کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیاوی نقصان ہلکا ہوتا ہے اور آخرت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلی صورت میں جن تین چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کو کہا گیا وہ دنیاوی نقصان تھا، جسمانی نقصان تھا، اور زیادہ سے زیادہ وہ نقصان موت تک رہے گا، موت پر وہ نقصان ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے دنیا کا نقصان ہلکا ہے، اور دنیا میں انسان کو تکلیف آتی بھی ہیں تو اتنی ہی اللہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جتنا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی انسان کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے جسے برداشت کرنے کی طاقت اس کی نہ ہو۔ تو دنیا میں تکلیف سے بچنے کو کہا گیا، اور اگر تکلیف آ بھی جائے تو کتنی ہوگی؟ جتنی وہ انسان برداشت کر سکتا ہے، اور وہ بھی کب تک ہوگی؟ وہ موت تک ہوگی۔ موت کے بعد دنیاوی نقصان
ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا نقصان ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اگر کوئی شیطان کے وسوسے میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر شیطان کے وسوسے میں آ کر کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھے تو ایک بڑی مدت تک اسے جہنم میں جلنا پڑے گا، اور یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے عذابات کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، احادیث میں بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ آدمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کی وجہ سے دماغ ایسے گلے گا جیسے ہانڈیوں میں گوشت گلتا ہے، اور جب ہانڈیوں میں بہت زیادہ دیر گوشت گلتا ہے تو ابال آتا ہے، اور جو ڈھکن جو برتن ہم نے ڈھانپا تھا وہ نکل کر وہاں سے بھاپ کی شکل میں دماغ جو ہے گوشت باہر نکلتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا کہ وہ آگ کی جوتیوں کی وجہ سے دماغ اتنا گلے گا اور اتنا ابلے گا کہ کان اور ناک کے راستے سے باہر نکلے گا، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے عذابات ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے کہ شراب پر کیا عذاب ہوگا، سود پر کیا عذاب ہوگا، کس طرح سے جہنم کے عذابات میں اللہ مبتلا کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تمام عذابات دنیا کے تکلیفوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، اور اس سے بچنے کی فکر کرنا اور اس سے بچنے میں اللہ سے پناہ مانگنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے سورہ فلق میں صرف اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی اور 3 چیزوں سے پناہ مانگا گیا۔ وہ تینوں چیزیں وہ تھیں جس سے انسان کو دنیا میں اور ظاہر میں جسمانی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اب جو سورۃ الناس ہے اس میں اللہ کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں نقصان ایک ہے وہ وسوسہ ہے، اور وہ شیطان کے بہکاوا ہے۔ اس لیے کہ وہ وسوسہ اگر انسان جو ہے اس میں گرفتار ہو جائے تو اپنی عاقبت اور اپنی جو ہے آخرت کو یہ برباد کر سکتا ہے اور نقصان میں پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا 3 صفتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس، تمام انسانوں کا جو رب ہے، پالنہار ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری چیز فرمایا الہ الناس، کہ اللہ جو ہے تمام انسانوں کا معبود ہے، خدا ہے، الہ ہے، تو میں معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں 3 صفتیں اللہ کی بیان کی گئیں، ایک ہے رب، دوسرا بادشاہ، اور تیسرا جو ہے معبود ہونا۔ یہ 3 صفتیں بیان کی گئیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ آخر یہی 3 صفتیں کیوں بیان کی گئی؟ اگر چاہتے تو رحمان کا جو ہے لفظ بھی آ سکتا، رحیم کی صفت بھی آ سکتی، غفور کی صفت بھی آ سکتی، لیکن اللہ نے یہاں پر رب، ملک اور الہ، پالنہار، بادشاہ اور معبود، یہ 3 صفتیں کیوں بیان فرمائیں؟ اس لیے بیان کی، علماء فرماتے ہیں یہاں پر انسان اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، اللہ کی حفاظت کو مانگ رہا ہے، اور یہ تینوں صفتوں میں حفاظت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ان تینوں صفتوں میں حفاظت کے معنی اور مفہوم پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ رب ہے، پالنہار، تو جب کوئی انسان ہی اگر لے لیں، مثال کے طور پر ماں ہے جو اپنے بچے کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، تو وہ اپنے بچے کی حفاظت بھی کرتی ہے، ایک لمحہ اپنے آنکھوں سے اوجھل ہونے کو برداشت نہیں کرتی، معمولی تکلیف میں جو ہے بچے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتی، 24 گھنٹے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، تبھی تو اسے پالنے والی کہا جاتا ہے، تربیت کرنے والی
کہا جاتا ہے تو جب ایک معمولی انسان جو پالنے والا ہے وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تو رب الناس، تمام انسانوں کے پالنہار ہیں، دونوں جہان کے رب ہیں، تو وہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کی حفاظت بھی ضرور کریں گے۔ تو رب میں حفاظت کا مفہوم پایا جاتا ہے، حفاظت کے معنی پائے جاتے ہیں، تو یہاں انسان کو حفاظت ہی کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ جو ہے حفاظت فرمائے شیطان کے وسوسوں سے، تو اس لیے رب کا لفظ استعمال فرمایا۔ دوسری چیز فرمایا بادشاہ، ملک، اللہ بادشاہ ہیں، تو لوگوں کے بادشاہ کو لفظ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کہ جو صحیح معنوں میں بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے قوم اور اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے سرحدوں کو بناتا ہے، لشکروں کو بناتا ہے، چاروں اور سے چوکنا رہتا ہے کہ کہیں کسی جانب سے کوئی دشمن حملہ نہ کرے اور میری رعایا کو نقصان نہ پہنچے۔ ہر طرح سے اپنی قوم اور اپنی رعایا، اپنے باشندوں کی حفاظت کرنا وہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے۔ تو جیسے دنیا کا بادشاہ اپنے باشندوں کی رعایا کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تو جو ہے دونوں جہانوں کے، عالم دنیا اور عالم آخرت کے، یہاں تک کہ عالم حشر کے بھی بادشاہ ہیں، اور آخرت میں تو ایسی بادشاہت اللہ کی ہوگی کہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ تو جب بادشاہ کا لفظ آیا تو اس میں حفاظت کا معنی بھی پایا گیا، اس لیے کہ اللہ ہی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی، یوم الدین کے بھی، حشر کے بھی۔ اور یہاں تک فرمایا بعض روایتوں سے جیسا کہ بات معلوم ہوتی ہے، جب سور پھونکنے کے بعد تمام انسان مر جائیں گے میدان حشر میں، اور اس کے بعد اللہ یہ حکم دیں گے کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے، تو فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ تمام انسان، بادشاہ، حکمران، دنیا والے، طاقتور انسان، فرشتے، ہر ایک اللہ کے سامنے مرے پڑے ہوں گے، تو اللہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کے دن کی بادشاہت کون کس کے پاس ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے فخر کی باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے ناز کی باتیں کرتے تھے، اور اپنے حکمرانی پر اترایا کرتے۔ کوئی کہتا میں اپنے گھر کا بڑا ہوں، کوئی کہتا میں اپنے خاندان اور قبیلے اور برادری کا بڑا ہوں، اور کوئی کہتا میں اپنے علاقے کا بڑا ہوں، میں فلاں جگہ کا وزیر ہوں، بادشاہ ہوں۔ دنیا میں تو بہت زیادہ بڑائی کرتے تھے۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ تمام مرے پڑے ہیں، کون جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ دوسری مرتبہ اللہ یہی سوال کریں گے، پھر کوئی جواب نہیں دے گا۔ تیسری مرتبہ اللہ یہی سوال کریں گے، پھر کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو چوتھی مرتبہ خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن کی بادشاہت ایک اکیلے اللہ کی ہے جو زبردست طاقتور اور پکڑ رکھنے والا ہے۔ تو اصل میں اللہ ہی بادشاہ ہے، تو اور بادشاہ کے مفہوم میں حفاظت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ انسان حفاظت طلب کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، تو یہاں پر اللہ کی صفت ملوکیت، بادشاہت کو بیان کیا گیا۔ تیسری صفت اللہ کی بیان فرمائی کہ معبود، کہ اللہ لوگوں کا معبود ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو معبود ہے اور انسان جس کو خدا سمجھ رہے ہیں اور جس کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ خدا اور وہ معبود اپنی عبادت کرنے والوں کی حفاظت نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معبود اپنے بندوں کی، عبدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہاں پر الہ کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ معبود ہیں، یعنی اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو تین صفتیں، اللہ کے تین نام بیان کیے گئے جن ناموں میں حفاظت کا تذکرہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تین نام رب، ملک، الہ، پالنہار، بادشاہ، معبود، یہ بیان کرنے کی ایک اور وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں
کہ رب کی مثال، پرورش کی مثال ایسے ہے جیسے بچپن میں ماں پالتی ہے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو جیسے ماں اس کی حفاظت کرتی ہے، تو یہاں پر انسان کی حفاظت کو بچپنے کے زمانے کو بیان کرنے کے لیے پہلے رب کو کہا گیا۔ جیسے بچپن میں ماں حفاظت کرتی ہے، ایسے اللہ رب ہے، وہ بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرا بادشاہ کہا گیا۔ جب آدمی جوان ہوتا ہے، کسی علاقے میں رہتا ہے، تو اس کا بادشاہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جوانی میں انسان بادشاہ کے مطلب کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے، تو لہٰذا فرمایا جوانی میں جس طرح انسان کی حفاظت بادشاہ کرتا ہے اور وہ بادشاہ کو اپنا محافظ سمجھتا ہے جوان، تو یہاں پر جوانی کے مسائل کے لیے بادشاہ کا لفظ، ملک کا لفظ اللہ نے فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا انسان کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ ایک تو بچپنا، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر بڑھاپے میں انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے، عبادت کرتا ہے معبود کی۔ تو جیسے بڑھاپے میں انسان عبادت کر کے اپنے اللہ کو معبود سمجھتا ہے، تو بڑھاپے کے زمانے کو سمجھانے کے لیے تیسری صفت اللہ نے معبود کہی کہ جیسے بوڑھا ہو کر تو میری عبادت کرتا ہے، ایک امید رکھتا ہے کہ میں تیری حفاظت کروں گا، تو یہی امید بر آتی ہے اور میں تیری ضرور حفاظت کروں گا۔ تو یہ تین لفظ جو اللہ نے بیان فرمائے، پالنہار، بادشاہ اور معبود، یہ انسان کے زندگی کے تین زمانوں کو دیکھ کر اللہ نے کہا۔ بچپن کی حفاظت کے لیے رب کا لفظ، جوانی کی حفاظت کے لیے ملک کا لفظ، بڑھاپے کی حفاظت کے لیے الہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ تین صفتیں اللہ کی بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اوپر تو جادوگر سے، رات کے اندھیرے سے، حاسدوں کے حسد سے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی تھی۔ یہاں پر ہے وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والے کے شر سے۔ تو وسوسوں سے پناہ مانگنے کا گویا کہ حکم دیا ہے۔ اور یہ پوری سورت کا خلاصہ گویا کہ انسان کو چاہیے کہ شیطانی وساوس سے بچنے کی فکر کی جائے۔ وساوس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا وسوسہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کیا جو ہم سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، جو ہم سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، کیا ایسا ہی ہے کہ اللہ اتنی عظیم قدرت والا ہے؟ کیا اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے؟ کیا اللہ ہمیشہ سے ہے؟ کیا اللہ ہمیشہ رہے گا؟ کیا اللہ کو نیند نہیں آتی؟ کیا اللہ اب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ میرے ہر کام پر قادر ہے؟ ایسی چیزوں کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے جس سے ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ جس سے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی جو ہے حقانیت کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسری قسم وسوسوں کی ہوتی ہے، وہ گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایمان کا تو نہیں ہوتا، دوسرا درجہ وہ گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو گناہ میں مبتلا کراتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ شیطان کو جو ہے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور اس سے گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر موقع کا وہ شیطان انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گناہ کرائیں۔ راستے سے گزر رہا ہے، کوئی غیر محرم عورت وہاں سے گزر رہی ہے، تو شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس عورت کو دیکھوں،
اور گناہ میں یہ آدمی مبتلا ہو جائے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، اب جو ہے ایسا وسوسہ آ گیا کہ نماز رہ گئی اور انسان سے گناہ ہو گیا۔ کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گراہک آ گیا، شیطان وسوسہ کا موقع پاتا ہے تو جھوٹ زبان پر لاتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچ دیتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں دن و رات میں، تنہائی میں، مجموعے میں، کہ شیطان انتظار میں ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور کب میں اس میں وسوسہ ڈالوں، اسے بہکاؤں اور کچوکا لگاؤں کہ یہ آدمی میرے وسوسے میں آ کر گناہ کر بیٹھے۔ تو یہ دو طرح کے وسوسے، ایک تو ایمان کا وسوسہ، دوسرا گناہوں کا وسوسہ۔ یہ جب بھی وسوسے آتے ہیں تو اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ یہ وسوسے آنا یہ بہت ساروں کو آتے ہیں، بہت سارے ایمان والوں کو بھی آتے ہیں، نمازیوں کو بھی آتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی آتے ہیں۔ وسوسے کا آنا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فکر ہو کہ کہیں اس وسوسے میں ہم نہ گرفتار ہو جائیں اور اس کے بہکاوے میں آ کر آگے کے درجے میں نہ چلے جائیں۔ وسوسے آئیں تو جو ہے احتیاط کرنا اور اس سورت کو پڑھنا، اللہ کی پناہ مانگنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ وسوسے آنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہی ہے، وہ موقع تلاش کرتا ہے وسوسے ڈالنے کا۔ ایک جو ہے صحابی رسول آئے، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ مجھے ان وسوسوں کو، ان خیالات کو، ان تصورات کو زبان پر لانا گوارا نہیں ہے، مجھے جل کر راکھ ہو جانا پسند ہے، لیکن وہ وسوسے زبان پر لانا پسند نہیں ہیں۔ ایسے غلط وساوس آتے ہیں، ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان پر لانے سے زیادہ اپنے آپ کو جل کر راکھ ہو جانا برداشت کر لوں گا، ان وسوسوں کو اپنے زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو یہ شکایت کی کہ ایسی تکلیف سے میں گزر رہا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بہترین انداز میں آپ نے فرمایا تو یہ تو عین ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، کہ یہ وسوسے کا آنا تیرے ایمان والا ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ جہاں ایمان نہیں تو وہاں وسوسے نہیں ہیں۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، شیطان وہاں وسوسے ڈالے گا تو کیا ڈالے گا؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے کافر ہے، مشرک ہے، شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں پر وسوسے ڈالے؟ لہٰذا حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صریح ایمان کی علامت ہے۔ تمہارے دل میں ایمان ہے تبھی تو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں اسے بولنے سے زیادہ جل کر راکھ ہونا گوارا کرتا ہوں، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اشارہ دیا کہ اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے حالات آئیں تو جیسے کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ ایسے حالات میں جب شیطان کی طرف سے کچوکا لگے، وسوسے آئے تو اللہ کی پناہ پکڑ لینی چاہیے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہی معاملہ، اسی انداز کا واقعہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی پیش آیا۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے بہت برے وساوس آتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت مجھے بہت برے غلط وساوس اور خیالات آتے ہیں، تو کیا کروں؟ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علامت ہے کہ تم مومن ہو، اس لیے کہ چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے۔ چور کسی جھونپڑی میں جا کر کسی فقیر اور غریب کے گھر میں چوری نہیں کرتا، چور مالدار کے گھر میں چوری کرتا ہے جہاں سے اسے مال ملنے کی طمع اور لالچ اور امید ہوتی ہے۔ لہٰذا تمہارے دل میں وسوسوں کا آنا یعنی شیطان کو یہ امید ہے کہ تمہارے وہ ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، تو تمہارا ایمان والا ہونا یہ گویا کہ علامت ہے وسوسوں کا آنا۔
لہٰذا وسوسے بہت خطرناک ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اسی آیت میں کہا من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگتا ہوں ان وسوسوں کے شر سے جسے ڈال کر چلا جاتا ہے، وسوسے ڈال کر جانے والے کے، بھاگنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ خناس کے معنی ہے ہٹ جانے والا، بھاگ جانے والا، واپس لوٹ جانے والا، یہ خناس کے معنی ہیں۔ تو ایسا کیوں کہا گیا؟ تو اللہ نے اسی میں بتلایا شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے لیکن ٹیکا نہیں رہتا، بھاگ جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتے ہیں، دو معنی اس کے علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ شیطان پہلی بات تو کہ وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے۔ واپس چلا جاتا ہے اس لیے کہ وہ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ کل قیامت میں اگر اللہ پوچھے تو میں تو راستہ بتلایا تھا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، گناہ تو تیرے بندے نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ تو یہ گناہ کے بوجھ اور سزا سے بچنے کے لیے شیطان غلط راستے پر تو ڈال دیتا ہے، آگے نہیں چلتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی کا مطلب ہے خناس، لوٹنے والا، پیچھے ہٹنے والا۔ خناس کے معنی پیچھے ہٹنے والا، یعنی شیطان وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب جو گناہ کرے گا اس کی سزا تو اکیلا بھگتے گا، میں تیرا ساتھ شریک نہیں رہوں گا۔ دوسری چیز خناس کے معنی ہے کہ یہ ایسا ڈرا ہوا اور ایسا کمزور ہے وسوسہ شیطان کا کہ جیسے ہی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسوسے تو ڈالنا اس کا کام ہے، لیکن جیسے ہی وسوسے ڈال دیتا ہے اور فوراً اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر ذکر نہیں کیا جاتا، اللہ کی پناہ نہیں پکڑی جاتی تو وہ آگے وسوسوں کو پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن ذکر کر لیا جائے اور اللہ کو یاد کر لیا جائے، اللہ کی پناہ پکڑ لی جائے تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں اس میں بیان فرمائی۔ وسوسے آتے ہیں، بہت خطرناک ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت پر اگر اس سے بچنے کی فکر کی جائے، اللہ کی پناہ لی جائے تو اس کا حل بھی اللہ ہی کی جانب سے آئے گا۔ تو اس سے متعلق اور بھی کچھ مسائل ہیں کہ وسوسے آنے پر کیا کرنا چاہیے، اور یہ قسم تیسری علماء نے وسوسوں کی یہ بیان فرمائی، وہم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو وضو میں، نماز کے رکعتوں میں اور بعض چیزوں میں وہم ہوتا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، 1 رکعت پڑھی کہ 2 رکعت پڑھی، تو ایسے بعض وہم آتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی کے چیز میں سے ایک شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آیات میں جو چیزیں ہیں ان کو اور وسوسے کی دیگر شکلوں کو اور وہم کو اور اس سے بچنے کے مسائل کو بیان کرنے کی اور سننے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان کے وساوس سے حفاظت فرمائے، اور جب بھی شیطان کا وسوسہ ہے فوراً اللہ کی پناہ پکڑنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔